أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے رب جہاں پنج تنے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن گم شبی سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، پوڑوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے بلبلے آن محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، ماں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادریں زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، مفلس پہ ذروں لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، میرے مولا غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، یا حسین 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 اجل 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 یا حسین 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 یا
اجل اجل یا حسین یا حسین یا حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. پروردگار عالم قرآن مجید و فرقان حمید میں صاحبان ایمان و یقین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عزیزان گرامی، کانودر کے اس پروگرام میں آنے والا مجمع پورے گجرات اور قرب و جوار کا نمائندہ مجمع ہوتا ہے، لہذا اس کے سامنے یہ بات کہہ دینا ضروری ہے کہ ہم اور آپ جس مذہب کو مانتے ہیں وہ مذہب ہمیں اور آپ کو زندگی کی ابتدا سے حیات کی انتہا تک بلندیوں کے حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو ایک طرف گہوارے پہ نگاہ رکھتا ہو اور دوسری طرف قبر پہ. واحد مذہب اسلام ہے جو کہتا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر تک. یہ بات میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ آج ہم مسلمانوں کے لیے المیہ یہ ہے کہ ہم اگر کلمہ اسلام اپنی زبان پہ جاری کر لیتے ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. دراحال کی اسلام اس مذہب کا نام ہے جو ہمیں روز اول سے بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور آخری لمحات تک بلندیاں حاصل کرتے رہنے کی ترغیب بھی کرتا ہے، اس کی طرف رغبت بھی دلاتا ہے، متوجہ بھی کرتا ہے.
اسی لیے اگر آپ محسوس کریں تو اسلام میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تولی و برات، یہ ساری چیزیں مذہب میں پائی جاتی ہیں۔ اگر ایک دن میں نماز پڑھ لوں تو نمازی ہوا کہ نہیں؟ اگر ایک ماہ رمضان میں روزہ رکھ لوں تو روزہ دار ہوا کہ نہیں؟ اگر زندگی میں ایک حج کر لوں تو حاجی ہوا کہ نہیں؟ اگر زندگی میں ایک بار خمس نکال لوں تو خمس نکالنے والوں کی فہرست میں میرا نام آیا کہ نہیں؟ مگر ایک کام کر کے رکنے کو مذہب نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ مذہب آواز دے رہا ہے جسے تم نے عبادت سمجھا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مسلسل اتنی عبادت کرو اپنے رب کی کہ تمہیں موت آ جائے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اتنی عبادت کر اپنے رب کی کہ تجھے موت آ جائے، یعنی جہاں سے آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ہم قبر کے کونے تک پہنچ جائیں اور کبھی بھی اس سے اپنے آپ کو الگ نہ کریں۔ اسی لیے جس طریقے سے مختلف اسکول اور کالجز میں درجات ہوتے ہیں، ایک درجہ اسے پاس کر لیا، دوسرا درجہ اسے پاس کر لیا، تیسرا درجہ، پھر اس کے بعد چوتھا درجہ، ویسے ہی مذہب نے بھی الگ الگ مرحلے رکھے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے کا نام ہے اسلام، دوسرے مرحلے کا نام ہے ایمان، تیسرے مرحلے کا نام ہے تقوی، اور چوتھے مرحلے کا نام ہے معیت صادقین، سچوں کا ساتھ۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کہا جاتا ہے هو الاقرار باللسان، انسان زبان سے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کو اپنی زبان پہ جاری کر لے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن کیا واقعی وہ مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں، حدود مذہب میں آ جاتا ہے، کہنے کو مسلمان ہو گیا ہے مگر ابھی مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کا زمانہ تعلیم کا زمانہ ہے، ایجوکیشن کا زمانہ ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے جا کے معلوم کرتے ہیں آپ کا قانون کیا ہے، آپ کن شرائط پہ بچوں کو قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے سارے قوانین ہمارے سامنے رکھے، ہم نے ان کی ساری شرطوں کو قبول کر لیا، انہوں نے ہمارے بچے کا نام درج رجسٹر کر لیا۔ اب ہم نے بچے کو گھر میں لا کے سلا دیا، اطمینان سے سو، قاعدے سے کھاؤ پیو، کھیلو کودو۔ اب تمہیں اس درجے میں پاس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ تمہارا نام درج رجسٹر ہو گیا۔ انصاف سے بتائیے کہ ایسا ہونے سے وہ اس درجے میں پاس بھی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ شرطیں جو قبول کی گئی ہیں وہ داخلے کی ہیں، پاس ہونے کی نہیں۔ یہ توجہ ہے ناظرین محترم، ہم نے جو زبان پہ کلمہ توحید و رسالت جاری کیا حدود مذہب کے داخلے کی شرط ہے یہ، نہ کہ مسلمان ہو جانے کی۔ اگر ہمیں واقعی مسلمان ہونا ہے تو حدود میں داخل ہونے کے بعد اب احکام مذہب کو دیکھنا پڑے گا کیا ہے، جب اس پہ عمل کیا جائے گا تب ہم مسلمان ہوں گے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ایک مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ ہے کون سا؟ اسلام۔ توجہ ہے نا؟ ایک مرد مومن میرے پاس آئے، کھلے مولانا بس یہی رہ گئے آپ لوگوں کے پاس۔ ہم نے کہا خیریت تو ہے؟ کہ تبلیغ تو آپ لوگ کرتے ہیں، باتیں تو بتاتے ہیں، مگر لگتا ہے قرآن نہیں پڑھتے۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ اگر قرآن آپ پڑھے ہوتے تو اتنی محنت آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے کہا خیریت تو ہے؟ کہاں قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے،
اور آپ لوگ جب مجمع پا جاتے ہیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جب قرآن کوئی جبر نہیں کر رہا ہے، قرآن بھیجنے والا خدا کوئی جبر نہیں کر رہا ہے، تو آپ کو جبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو بار بار ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنے والے؟ عزیزان محترم، یہ بندے خدا مسلمان ہے، قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، اور اتنا پڑھا ہوا ہے کہ کم سے کم ہمیں یہ فقرہ سنا رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ یہ جبر کہاں نہیں، توجہ ہے نا، اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جبر کہاں نہیں۔ مذہب ہم سے نہیں کہہ رہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، مذہب کافروں سے کہہ رہا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، مذہب عیسائیوں سے کہہ رہا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، مذہب یہودیوں سے کہہ رہا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، مذہب آتش پرستوں سے کہہ رہا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، مذہب مشرکین سے کہہ رہا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، لیکن جو اپنی مرضی سے دین میں آ گیا ہے، توجہ ہے نا، اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں عزیزان محترم، میری اپنی مرضی ہے میں پاکستان کا سفر کروں یا نہ کروں، لیکن دل چاہا کہ میں پاکستان جاؤں، پاسپورٹ بنوایا، ویزا لیا، ٹکٹ لے لیا، اور اس کے بعد میں نے سفر کیا اور حد پاکستان میں داخل ہوا، امیگریشن آفیسروں نے مجھ سے کہا ویزا، میں نے کہا کس قانون کے تحت؟ کہا ہمارے ملک کا قانون ہے، میں نے کہا میں ہندوستانی ہوں، میں تمہارے ملک کے قانون کو نہیں جانتا، نہ کبھی قانون جانا، نہ کبھی اس کا احترام کیا، اور نہ جانوں گا نہ احترام کروں گا۔ اگر میں ایسا کہوں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے اختیار تھا کہ میں ویزا، پاسپورٹ اور ٹکٹ لے کے اس کی حدوں میں نہ جاؤں، توجہ ہے نا عزیزان محترم، لیکن جب اپنی مرضی سے حدوں میں چلا گیا تو جب تک مجھے حدوں میں رہنا ہے قانون کو ماننا پڑے گا، توجہ ہے نا، قرآن آواز دے رہا ہے باہر والوں مذہب میں آنے میں کوئی جبر نہیں، آؤ چاہے نہ ہو، لیکن اگر اپنی مرضی سے تم نے حدود مذہب اسلام میں قدم رکھا تو جب تک یہاں رہنا ہے قانون تسلیم کرنا پڑے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ نہیں عزیزان محترم، ذرا اس سے بہتر صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو مذہب پہلے ہمیں مسلمان بنانا چاہ رہا ہے، لیکن جب تک آدمی خالی مسلمان ہے اس وقت تک خدا اس مسلمان کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ اسے منہ لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا بالکل ویسا ہے جیسے ایک بچہ اپنے پاپا سے کہہ کے چھوٹی سی مجلس رٹے اور رٹ کے ہمت کر کے اس زینے پہ آ جائے، ہمت کی اور اس زینے پہ آ گیا۔ اب دو ہی صورت ہے، یا گھبرائے گا اور زینے سے نیچے جائے گا، یا اور ہمت کرے گا اور زینے سے اوپر جائے گا۔ توجہ ہے نہیں جانے محترم، جب تک آدمی مسلمان ہے خدا چپ ہے، دیکھیں یہ گھبراتا ہے یا آگے بڑھتا ہے، اگر گر گیا تو منافق بنا، اگر آگے بڑھا تو مومن بن گیا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ کلمہ پڑھ کے مذہب پہ تو داخل ہو گیا ہے، مگر دو راستے ہیں، یا یہ گر جائے گا یا پھر آگے بڑھے گا۔ اگر گرا تو منافق، اگر بڑھا تو مومن۔ اللہ کہتا ہے خدا اس وقت تک قوموں کے حالات کو تبدیل نہیں کرتا جب تک قومیں اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہیں۔ توجہ ہے نا، یہ جو آگے بڑھ کے بتا رہا ہے پروردگار میں یوں ہی مذہب میں نہیں آیا بلکہ اپنے کو بدلنا چاہ رہا ہوں، صحیح جگہ پہ آنا چاہ رہا ہوں، تو بس وہاں سے خداوند عالم نے اس کو سہارا دیا۔
بالکل ویسے ہی عزیزان محترم، ایک ذرا سی تھوڑی دیر برداشت کریں تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر شعبے میں آدمی ترقی دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ جب پلتے پلتے جوانی کے سردوں میں داخل ہوا تو ہمارے دوست نے ایک دن آ کے ہم سے کہا مولانا ماشاءاللہ سلمہ تو جوان ہو گئے ہیں۔ ہم نے سنی انسنی کر دی۔ تو دوسرے دن انہوں نے پوچھا، مل جل کے ذرا صلوات ور محمد و آل محمد۔ ہم نے بات سنی انسنی کر دی تو پھر دوبارہ جب ملے تو کہنے لگے ماشاءاللہ یہ تو بڑے ہو گئے۔ پھر میں نے توجہ نہیں کی، کہ میرا مطلب رشتہ ہو گیا کہ نہیں؟ پتہ چلا رشتہ ہو گیا تو کچھ دنوں کے بعد آ کے پوچھا شادی ہو گئی کہ نہیں؟ معلوم ہوا شادی ہو گئی تو کچھ دنوں کے بعد پوچھا بچہ ہوا کہ نہیں؟ پتہ چلا بچہ بھی دنیا میں آ گیا، کہ گھٹنیوں چلنے لگا کہ نہیں؟ پتہ چلا وہ گھٹنیوں چلنے لگا تو اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے لگا کہ نہیں؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم، ہر شعبے میں آدمی ترقی دیکھنا چاہتا ہے۔ اسے پتا چلا کہ اب ماشاءاللہ سلمہ سہارا لے کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد جو آئے تو کہا کہ اس سے پہلے وہ سہارا لے کے پیروں پہ کھڑے ہونے لگے تھے، مگر اب چلنے لگے کہ نہیں خود سے؟ ہمارا چہرہ اتر گیا اور ہم نے ان سے بتایا عرصے تک سہارا لے کے بچہ کھڑا تو ہو جاتا تھا، لیکن جب ہم نے بہت دنوں تک اسے آگے بڑھتے نہیں دیکھا تو ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا یہ سہارے سے کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر اس کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں کہ کبھی اپنے قدموں سے آگے بڑھ سکے۔ اتنے دنوں سے ہم اس کی ترقی کے خواہش مند تھے، جس دن ہم نے دیکھا کہ ترقی رکی اسی دن ہمارے ہاتھ اٹھے، پروردگارا اگر ایسا ہی اپاہج بچہ دینا تھا تو نہ دیے ہوتا پروردگار، زندگی بھر کا رونا تو نہ رہتا۔ توجہ ہے نا، جب تک ترقی بڑھتی چلی گئی اس وقت تک ہم متوجہ تھے، اور جو ہی پتا چلا یہ ترقی نہیں کر سکے گا ہمارے ہاتھ اٹھے، پروردگار اپاہج بچہ دینا تھا تو دیے نہ ہوتا، زندگی پر ہم روتے تو نہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، مذہب نے ہمیں ایک جگہ رکنے کے لیے مذہب نہیں دیا ہے، اور اگر کلمہ پڑھ کے ہم وہی رکے رہ گئے تو خدا کہے گا اگر تجھے مسلمان بن کے آگے نہیں بڑھنا تھا، اپاہج رہنا تھا تو مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، کم سے کم تیری بدعملی سے میرا مذہب تو بدنام نہ ہوتا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہم نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے صحائف بھیجی، ہم نے کتابیں بھیجی، ہم نے سب کچھ اس لیے کیا کہ تم مذہب کے دائرے میں آ کے آگے بڑھ۔ تو نے کلمہ پڑھا اور سمجھ گیا، ہو گیا کام۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، تو کہا اگر ایسے ہی اپاہج مسلمان بننا تھا تو نہ بنا ہوتا، کم سے کم تجھے دیکھ کے کچھ اور لوگ تو اپاہج نہ بنتے، مذہب کے بدنامی تو نہیں ہوتی۔ لیکن وہی دوسرا بچہ، پھر مثال کو آگے بڑھا رہا ہوں، ایک جگہ بچہ رک گئے، آگے نہیں بڑھ سکتا، اور دوسری جگہ ہم نے جب ہمارے دوست نے پوچھا بچہ چلنے لگا، ہم نے کہا ہاں ماشاءاللہ۔ تو بچہ جو سہارے سے کھڑا تھا، سہارے سے کھڑا تھا، ایک دن کھڑے کھڑے اچانک اس نے چارپائی چھوڑ دی، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ دھیرے سے اس نے پیر ذرا سے یوں کیے، میری نگاہ پڑ گئی، پہلے دن بچے پہ پیار آ گیا، اب تک میں متوجہ نہیں تھا۔ توجہ ہے نا، جو ہی میں نے دیکھا میرا بچہ خود سے چلنا چاہ رہا ہے، وہی مجھے پیار آ گیا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، میں نے جلدی سے بڑھ کے دونوں ہاتھ کی انگلیاں اس کے حوالے کر دی، میرے لال چلنا چاہتے ہو پکڑ لو اسے، آگے بڑھو۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، اب جو چلنے لگا تو میں نے انگلیاں چھوڑا دی، 2 قدم چل کے گرنے لگا، جلدی سے پھر انگلیاں تھما دی، 4 قدم چل کے
پھر جب چلنے لگا چھوڑا دی، 4 قدم چل کے گرنے لگا، پھر جب گرنے لگا پھر میں نے انگلیاں سنبھال دے دی ان کو، اور جب وہ 7-8 قدم چل چکا پھر میں نے چھوڑا دیا، اب 10 قدم چل کے گرنے لگا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ ایسے ہی میں انگلی دیتا رہا، چھوڑاتا رہا، کبھی وہ 10 قدم چل کے گرا، کبھی 12 قدم چل کے گرا، کبھی 20 قدم چل کے گرا، کبھی 25 قدم چل کے گرا، یہاں تک کہ اتنی بار میں نے سہارا دیا کہ اب میں دھکے بھی دے رہا ہوں تو نہیں گر رہا ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ جب تک مسلمان ہے خدا منہ بھی نہیں لگا رہا ہے، لیکن جب ایک قدم بڑھا کے بتا رہا ہے پروردگارا میں مرحلے ایمان میں آ گیا ہوں، تو اب خدا بند عالم نے سہارا دیا، مومن ہو گیا ہے، متقی ہو جا، شہداء میں آ جا، صدیقین میں شامل ہو جا، صادقین کے ساتھ چلا جا. سہارا اتنی بار خدا دے رہا ہے کہ اب شیطان دھکے پہ دھکے دے کے راستے سے ہٹانا چاہے گا تو یہ مرد مومن راستے سے نہیں ہے. مل جل کے سلامات ور محمد و آل محمد. پہلا مرحلہ عزیزان محترم، پہلا مرحلہ ہے اسلام، دوسرا مرحلہ ہے ایمان، جہاں خدا سہارا دے رہا ہے. قدم قدم پہ آپ مختلف آیتوں کو دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر و نماز سے مدد چاہو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ، انہیں بھی جو تمہارے، وغیرہ وغیرہ. جہاں کہیں اللہ نے سہارا دیا مسلمان کو نہیں، مومن کو، جس نے خود سے بڑھ کے بتایا کہ میں بڑھنا چاہ رہا ہوں. علماء کرام تشریف فرما ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی خدا نے یا ایھا الذین اسلموا سے خطاب نہیں کیا. اے مسلمانوں تمہیں ایسا کرنا ہے، اے وہ لوگوں جو اسلام لے آئے تمہیں ایسا کرنا ہے. جب خطاب ہوگا کس سے؟ صاحبان ایمان سے. توجہ ہے نا؟ اسلام اقرار باللسان، یعنی زبانی اقرار سے حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان صرف زبانی اقرار سے حاصل نہیں ہوتا. ایمان صرف زبانی اقرار سے حاصل نہیں ہوتا. حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں هو الاقرار باللسان والعمل بالارکان والعقیدۃ فی القلب. خالی زبان سے چیخنے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان اقرار زبان بھی ہے، اعضاء سے عمل بھی ہے، دل میں عقیدہ بھی. جب یہ 3 چیزیں اکٹھا ہو جائیں تب آدمی مومن. جو عقیدہ ہے وہی عمل ہو، وہی زبان ہو. توجہ ہے نا؟ جو زبان وہی عمل وہی عقیدہ. جب یہ تینوں چیزیں یکساں طور پہ سامنے آ جائیں تو مومن ہے. خیال رہے، نمازیں بھی آدمی کو مومن نہیں بناتی، روزہ بھی آدمی کو مومن نہیں بناتا، حج و زکات بھی آدمی کو مومن نہیں بناتا، اور برا نہ مانے تو نعرے حیدری بھی آدمی کو مومن نہیں بناتا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. مومن بننے کے لیے کھوکھلے نعروں کی ضرورت نہیں ہے، مستحکم عمل کی ضرورت ہے. مومن نعروں کا نام نہیں ہے، کردار کا نام ہے. مومن بیان کا نام نہیں ہے، کیریکٹر کا نام ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو ہمیشہ خیال رہے عزیزان محترم کہ مومن جب تک 3 چیزیں اکٹھے نہ ہو جائیں کسی صورت سے سامنے نہیں آ سکتا. نہ نمازوں کے ذریعے، نہ دوسرے اور مراحل جسے مراحل اعضاء رسوم اعضاء کہا جاتا اس کے ذریعے سے مومن سامنے نہیں آ سکتا. مومن کب سامنے آئے گا؟ جو کہہ رہا ہے وہی دل میں ہو، جو کہہ رہا ہے وہی عمل میں ہو. اسی لیے اہل بیت طاہرین جو نماز و روزوں
حج و زکات کی تبلیغ کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئے. کوئی نماز میں مارا گیا, کوئی سجدے میں. انہیں میں کہ چھٹی شخصیت آواز دے رہی ہے, لا تنظروا الی کثرت صلاتہم ولا الی طول سجودہم. دیکھو کسی کے بہت زیادہ نمازوں سے دھوکے میں مت آ جانا, کسی کے لمبے لمبے سجدوں سے فریب نہ کھا جانا. بل انظروا الی معاملاتہم, بلکہ دیکھو کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کیسے رکھتے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. توجہ ہے, آپس میں ایک دوسرے سے لوگ رابطہ کیوں رکھتے؟ نماز ظاہر کی پاکیزگی کا اعلان کرتی ہے, رابطہ اندر کی پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے. اسی لیے جناب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا, مولا, سوال نہیں کیا, کسی نے خبر دی امیر المومنین کو, مولا فلاں آدمی بہت بڑا مومن ہے. تو مولا فرماتے ہیں تیرے پاس اس کے ایمان کی کون سی دلیل ہے؟ امیر المومنین سے آنے والے نے کہا فلاں آدمی بہت بڑا مومن ہے. تو کہا تیرے پاس اس کے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ مولا نمازیں بہت پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, اور سارے امور جو مذہب نے کہے سب پہ عمل کرتا ہے. امیر المومنین سب سنتے رہے. پھر فرماتے ہیں تو نے کبھی بیٹھک کی ہے اس کے ساتھ؟ کہا نہیں. کہا کبھی سفر کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہا نہیں. کہا کبھی لین دین کیا اس کے ساتھ؟ کہا نہیں. کہا پھر تو نے کیسے پہچانا کہ وہ مومن ہے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایمان کی دلیل وہ دے رہا ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, اعمال. مولا سب سن کے چپ. سفر کیا؟ نہیں. بیٹھک کی؟ نہیں. معاملہ کیا؟ نہیں. کانودر میں آیا. میرے گجرات میں بہت سارے جاننے والے ہیں, لیکن چونکہ گجرات میں بہت جگہوں پہ آیا گیا ہوں لہذا شکل پہچان جاتا ہوں. پوچھتے ہیں میں کہاں کہوں تو میں نہیں بتا پاتا. تو میں نے کسی جاننے والے سے, بھائی کچھ ضرورت ہے, چھوٹے نہیں میرے پاس, 100 روپے دے دو. دے دیا بیچارے نے, زمانے سے رابطہ ہے, میں کل تک دے دوں گا. ارے نہیں کوئی بات نہیں, دے دیا. کل آ گیا, پرسوں آ گیا, پروگرام ختم ہو گیا, میں خدا حافظ کہہ کے رخصت ہو گیا. ٹھیک ہے, معاملہ خالی 100 روپے کا تھا, لیکن اس 100 روپے نے مجھے پہچنوا دیا کہ میں کیوں. توجہ ہے نا اذان مدر, یہ سارا لباس دھوکہ دے رہا تھا. ایک 100 روپے نے بتایا کہ یہ سب کرائے کا ہے, میرا اپنا نہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اگر میرا اپنا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا, اس کی آبرو بچاتا. توجہ ہے نا اذان مدر. تو معاملے نے مجھے اوپر سے تو بڑا اچھا دکھائی دے رہا تھا, اندر سے بتایا میں کون ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بتائیے اس ممبر پہ آ کے کوئی گالیاں دے گا جی؟ غیبت کرے گا, جھوٹ بولے گا, فتنے کی باتیں کرے گا؟ نہیں. یہاں تو جو آئے گا قرآن حدیث بیان کرے گا, جو بھی آئے گا اچھی باتیں کرے گا. تو پھر آپ مجھے کیسے پہچانیں گے؟ کہ جب مولانا روم پہ جاتے ہیں نا, ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن سے بالکل بے تکلف ہیں, جہاں قرآن و حدیث نہیں ہوتی بچپنے سے اوپر تک, وہاں جب میرے منہ سے گالیاں نکلنے لگے خدا نہ خواستہ, بے تو کی باتیں نکلنے لگے, تو میں وہاں پہچانا جاؤں گا. مولانا نے کیا بیٹھک کی ہے؟ بیٹھک میں آدمی بے تکلف ہوتا ہے, آدمی بیٹھک سے پہچانا جاتا ہے, آدمی معاملے سے پہچانا جاتا ہے. کا سفر کیا؟ کیا نہیں. عزیزو سفر سے کیسے پہچانا جائے؟ میں چائے پینے کا کچھ زیادہ عادی ہوں. ایک صاحب میرے ساتھ چلے, انہیں پتا تھا اور یہ بھی جانتے تھے ہر جگہ نہیں پیتے, تو جہاں اس ٹائپ کی چائے ملی جو میں پی سکتا ہوں وہ جلدی سے گئے, 2 کپ لے آئے, خود پی ایک مجھے پی.
پیسہ بھی دے دیتے تھے بیچارے. ایک بار لائے, دوبارہ لائے, 6 بار لائے, چوتھی بار جب لائے اور چاہتے ہیں کہ پیسہ دوں, میں نے کہا رکیے, بہت زحمت کی آپ نے, مجھے دینے دیجیے. اب جو میں نے, انہوں نے بھی سوچا 3 بار میں دے ہی چکا, ایک مرتبہ مولا نہیں سی, رک گئے بیچارے. تو پہلے تو میری چائے پہلے ختم ہو جاتی تھی, ان کی بعد میں, اور اب جب میں یہ کہہ چکا وہ رک گئے, تو ان کی چائے پہلے ختم ہو گئی, میری بھی ختم نہیں ہو رہی ہے. کافی دیر کے بعد ختم ہوئی. تو اس کے بعد میں نے کہا اچھا ہاں تو پیسے دینے ہیں نا. تو ایک مرتبہ ادھر ہاتھ ڈالا, اور پھر ادھر ہاتھ ڈالا, اور پھر ادھر والے ادھر. اس قبا میں 6 جیبیں ہوتی ہیں, خالی ہیں کہ بھری اس سے مطلب نہیں, لیکن ہوتی 6 ہیں. توجہ ہے نا. میں نے یہاں ڈھونڈا, وہاں ڈھونڈا, وہاں ڈھونڈا, وہاں ڈھونڈا, ہر طرف ڈھونڈ ڈالا, مگر وہ جو پیسے 2-4 روپے نکالنے تھا وہ نہ نکل سکے. توجہ ہے نا عزیزان محترم. وہ بیچارہ خاموش رہ کے اتنی دیر رکا تھا, خاموش رہ کے جب تک میں نے ان 6 جیبوں میں ہاتھ ڈال کے ٹٹولا, اتنی دیر میں وہ مجھے اندر تک ٹٹول لے گیا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. توجہ ہے. یہ کیسا آدمی ہے. 3-4 بار میں خود لا کے پلا گیا. اب بھی یہ نہ بولے ہوتے تو میں ہی دے دیتا, نہیں دینا تھا تو بولنے کی کیا ضرورت تھی. توجہ ہے نا عزیزان محترم. تو مولا فرماتے ہیں یہ عبادتیں نہیں بتائیں گے کہ آدمی کتنا مومن ہے. مومن ہونے کے لیے یا بیٹھک بتائے گی جسے نشست کہا جاتا ہے, یا معاملہ بتائے گا, یا مسافرت بتائے گی. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک ذرا اس سے بہتر صلوات پر محمد و آل محمد. تو پہلی منزل کو اسلام, دوسری منزل کو ایمان. اب کہا جا رہا ہے اے ایمان والے متقی ہو جا, اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. لوگ کہتے ہیں مومن کو تقوی کی کیا ضرورت, اور قرآن جو چاہ رہا ہے وہ مومن ہی سے چاہ رہا ہے, غیر مومن سے کچھ نہیں چاہتا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. جو کچھ بھی چاہ رہا ہے وہ آخرت کے لیے وہ صرف اور صرف مومن سے چاہ رہا ہے, غیر مومن سے کچھ نہیں چاہتا. کہہ بھائی مومن ہے تو خود مومن ہے, پھر اس کو تقوی کی کیا ضرورت ہے. جانتے مومن کو تقوی کی کیا ضرورت ہے. جلدی سے مثال دوں, میری کمی یہ ہے کہ میں مثالوں کے ذریعے بات کو واضح کرتا ہوں, اس میں ہوتی دیر, اور جب مجھے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اتنی دیر تو وہ اور مشکل ہو جاتی ہے. اچھا ایک صلوات پر محمد و آل محمد. سوال یہ کہ مومن کو تقوی کی کیا ضرورت. عزیزو بتاؤں, ہر سال محرم میں پتہ نہیں کتنے عشرے اس کانودر میں ہوتے تھے, یہاں وہاں وہاں. میرے جذبہ ایمانی نے مجھ سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, اتنے دنوں سے مجلس سے ہونی تم نے بھی کبھی کرائی, کیا تم امام حسین والے نہیں ہو. بات سمجھ میں آ گئی. میں نے سوچا اس سال میں بھی عشرہ قائم کروں گا. طے ہو گیا, دوست احباب سے بتا دیا, مائک لگا کے اعلان کر دیا, حضرات غریب خانے پہ 1 محرم سے 10 محرم تک مجلس اعزاں منعقد ہوگی 9 بجے شب کو. آپ سے التماس ہے شرکت کی. ٹھیک ہے. جو ہی یہ اعلان ہوا, کسی چودھری کے چمچے نے اسے دھیرے سے چہنیوں سے اشارہ کیا, سن رہے ہیں 4 دن ہوا مولانا کو آئے, دماغ دیکھیے ان کا کتنا خراب ہو رہا ہے. کیا ہو بھائی؟ ارے مجلس تو کیا مجلس کوئی بری چیز تھوڑی ہے. ارے 9 بجے رکھی انہوں نے. اچھا تو کیا ہوا رکھی تو. نہیں سرکار ہماری قدیمی مجلس 9 بجے ہوتی ہے. ارے ٹھیک ہے تھوڑا نیچے. نہیں, ان کی ہمت کیسے ہوئی. ہم یہاں باپ دادا سے رہتے ہیں, وہ 4 دن آ کے پھر ہم سے ٹکراؤ, ہم سے مقابلہ. وہ اتنی بار اس نے انہیں پن کیا کہ بالآخر وہ آستینے چڑھائے ہوئے میرے دروازے پہ آ گئے. آپ کی ہمت, آپ کی جرات. ارے میں نے کہا ذرا شرافت سے بات کیجئے, کیا ہے, میں قبول کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں آپ کی ہمت کیسے. وہ جتنا میں نرم پڑتا چلا گیا وہ اتنا ہی سخت ہوتے چلے گئے. شیطان میری بغل میں کھڑا تھا.
آخر کا کب تک مولویت؟ اتارو یہ امامہ اور آؤ میدان میں، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب جو بڑی دیر تک انہوں نے بات نہیں مانی تو ہم نے امامہ ایک طرف رکھا، آستینوں کو الٹا، شرافت سے بات کرتے تو ہم وقت ٹال دیتے۔ اب 9 بجے مجلس ہوگی، آپ کو جو کرنا ہو کر لیجئے۔ انصاف سے بتائیے، کہیں سے میرے دماغ میں فساد تھا؟ نہیں تھا نا، ایمانی جذبہ تھا جس نے کہا تھا عشرہ قائم کرو۔ لیکن شیطان کب آ کے کام کر گیا؟ میں 10 دن کی مجلس چاہتا تھا کہ آزاداری ہو جائے، مجلس وقت پہ شروع ہوئی، ادھر سے پتھر آ گیا، ادھر سے جواب دیا گیا، کئی برس تک فوجداری ہوتی رہی۔ جذبہ ایمانی تھا، جذبہ کہیں سے خراب نہیں تھا، مگر شیطان نے درمیان میں آ کے حالات کو اتنا خراب کر دیا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب یہ ہو گیا۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے ضروری ہے کہ جو مومن ہے اس کے حالات کو اتنا کنٹرول رکھا جائے کہ یہ جو کبھی کبھی ہو جاتا ہے وہ بھی نہ ہونے پائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو آئیے جلدی سے میں بتاؤں کہ تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے۔ میں بھوکا مر رہا تھا، کھانے کو میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ کانودر کے مومنین پرانی گاڑیوں کو نیا بناتے، دکان پہ پہنچ گیا، میں نے کہا مجھے بھی سکھا دیجیے، کھانے کا کوئی ذریعہ مل جائے۔ ہاں مولانا، آپ ہمارے مولانا ہیں، رزق تو سب کے لیے ہے نا، ضرور۔ وہ بیچارے نے کہا دیکھیے اچھا یہ گاڑی کھڑی ہے، اس کو یوں 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 کھول ڈالیے، سب کو کھول ڈالا۔ پھر ان کا اچھا یوں کلر کیجئے اور یہ کیجئے وہ کیجئے، اور جیسے آپ نے کھولا تھا ویسے ہی دوبارہ۔ انصاف سے بتائیے، جو آدمی بھوکوں مر رہا ہو، رزق کی تلاش میں ہو، وہ کبھی عمدن غلطی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن جب میں دوبارہ اسے صحیح کرنے لگا تو کوئی پرزہ اوپر کا نیچے چلا گیا اور نیچے والا اوپر۔ اب جو آگے بڑھا رہا ہوں تو بات آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ یہ ہوا، اچھا ٹھیک ہے، نہیں یہ نیچے اوپر ہو گیا ہے، اس کو صحیح کر لیجئے پھر صحیح ہو جائے گا۔ تو میں بارہا ایسا کام کرتا رہا، عمدن غلطی نہیں کر رہا تھا، لیکن کبھی کبھی غلطی ہو جاتی تھی۔ یہ کرتے کرتے ایک دن حالات یہ پہنچے کہ رات کو 12، 1، 2 بجے آدمی گاڑی لے کے آیا، مولانا میری گاڑی میں خرابی ہے۔ کہا اسٹارٹ کیجیے۔ اسٹارٹ کی آواز سے میں نے پہچانا خرابی کہاں ہے، وہیں ہاتھ گیا جہاں خرابی ہے، وہیں پیچ ایٹھی جہاں خرابی تھی، وہیں صحیح کیا جہاں خرابی تھی۔ توجہ ہے نا؟ کچھ دنوں کے بعد پورے کانودر میں شور ہو گیا، اللہ اکبر، گاڑی بنانے والے تو بہت سے لوگ ہیں مگر یہ آدمی آنکھیں ملتا ہوا نکلتا ہے، مگر کتنا تجربہ کار ہو گیا ہے کہ آنکھیں بند ہیں مگر پتہ ہے خرابی کہاں ہے، بنے گا کیسے، وہی ہاتھ لگتا ہے جہاں لگنا چاہیے۔ توجہ ہے ناظرین محترم، ایمان کے بعد تقویٰ اس ملکے کو کہا جاتا ہے، ریہرسل کے اس نتیجے کو کہا جاتا ہے، اتنا ایکسپرٹ ہو جانے کو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو اٹھا کے کہا جائے یہ کام کرنا ہے تو اسے آنکھیں بند کیے ہوئے بھی یہ اندازہ رہے کہ یہ حلال ہے مجھے کرنا ہے، یہ حرام ہے مجھے نہیں کرنا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس ملکے کو شریعت اسلامی میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ پہلی منزل کا نام اسلام ہے، دوسری منزل کا نام ایمان ہے، تیسری منزل کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ اتنا اہم کام ہے، اگر آپ تک بات میری پہنچ رہی ہے اور آپ متوجہ ہیں تو ذرا ایسی صلوات بھیجیے جسے میں سمجھ سکوں کہ آپ اسلام، ایمان، تقویٰ، یہ تقویٰ ایسی چیز ہے عزیزان محترم کہ پوری ایمانی زندگی کا دار و مدار اس تقویٰ پہ ہے۔ جو لوگ جاہل ہیں اس منبر پہ بھی آ کے کہتے ہیں تقوی کو لگ گیا لقوہ۔ یہ حضرات علماء تشریف فرما ہے، انہوں نے بھی سنا ہوگا یہ فقرہ۔
لیکن جب میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ یہ لگا کہ لقوہ تقوی کو نہیں لگا ہے. جب لقوہ کسی کو لگتا ہے تو زبان سے وہ جو بولنا چاہتا ہے بولتا ہے، تو بولنا کچھ چاہتا ہے، نکلتا کچھ ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. توجہ ہے نا؟ تو اصلاً تقوی کو لقوہ نہیں، خود بولنے والے کو لقوہ لگا تھا کہ یہاں سے جو بولنا چاہیے وہ بول نہیں پا رہا ہے. ایک صلوات اور بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یہ لفظ تقوی، اس سے آپ ذرا آشنا ہو کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر ایمانی زندگی کا کوئی حاصل نہیں ہے. انسان اپنی زندگی میں کچھ کرے نہ کرے، لیکن جب موت قریب آتی ہے تو کچھ کرنے پہ آمادہ ہوتا ہے. جلدی جلدی قرآن پڑھ لو، جلدی جلدی دعائیں پڑھ لو، جلدی جلدی عزاداری کر لو، جلدی جلدی نمازیں پڑھ لو، جلدی جلدی اچھے اچھے کام کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ قبر قریب ہے. پوری زندگی ہم نے بچوں کے لیے صرف کر دی. کیوں؟ زندگی ان کے لیے قربان کی ہے، یہ عزت دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ بچوں نے کے لیے زندگی قربان دی کی، جب جوان ہوں گے، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، عزت دیں گے. لیکن جو ہی ہم بوڑھے ہوئے، کاروبار سے ہٹے، وہ کاروبار پہ آئے، بیٹا ہاں، بیٹا ہاں، ارے بیٹا کب سے بلا رہا ہوں. اچھا تو آپ تو بلاتے ہی رہتے ہیں، آپ کا اور کیا کام ہے؟ توجہ ہے نا؟ اس دن احساس ہوا، میں نے سمجھا تھا عزت اولاد دے گی، عزت گھر والے دیں گے، عزت اعزہ دیں گے، عزت دوست احباب دیں گے، مگر نہیں، قرآن صحیح کہہ رہا تھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جس دن یہ اندازہ ہوا اس دن گھر چھوڑا، سیدھے مسجد میں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو اس سے پہلے ہمیں موقع نہیں ملا، لیکن جب موقع ملا تو قرآن، نماز، اچھے اعمال، زیادہ سے زیادہ عزاداری، زیادہ سے زیادہ اہل بیت طاہرین سے تمسک، وغیرہ وغیرہ. یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ گیا، مر گئے، حساب و کتاب کا مرحلہ آیا. فرشتے نے آ کے پوچھا کیا لائے ہو؟ ارے ہم نے کہا کچھ تھا تو نہیں، مگر بہت جمع کر لیا ہے. جب احساس ہوا کہ اب جانا ہے تو بہت جمع کیا. کیا ہے کیا؟ کہ پہلے تو کبھی قرآن ایک پارہ بھی نہیں پڑھا تھا، مگر اللہ نے موقع دیا، شکر ہے اس کا. 100 ختم قرآن کر کے آئے مرنے سے پہلے. کتنے 100 ختم قرآن کر کے آئے ہیں مرنے سے پہلے. فرشتوں نے پوچھا یہ 100 ختم قرآن تقوی کے ساتھ کیا ہے یا بغیر تقوی کے؟ کیا مطلب؟ یہ قرآن اور تقوی یہ کیا چیز ہے؟ قرآن پڑھنا تو خود ثواب ہے. کہ نہیں، خالی قرآن پڑھنا ثواب نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی وقت قرآن ان پہ لعنت کرتا رہتا ہے. جس وقت وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اسی وقت قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ کے خلاف آیت پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کے خلاف آیت پڑھ رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، فساد کے خلاف آیت پڑھ رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں. توجہ ہے نا؟ اس قرآن کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. توجہ ہے ذرا؟ قرآن لایا کہ تقوی کے ساتھ یا بغیر تقوی کے؟ کہ اس میں کہا تقوی کے قید کا، اس کا مطلب تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں. کہ کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ کہ کسی بھی کتاب کو تم دینے جاتے ہو بک اسٹال پہ تو صاحب کتاب مقدمہ لکھ دیتا ہے، کیونکہ پوری کتاب کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے. مقدمے پہ ایک نگاہ ڈال لو تو پتا چل جائے گا یہ تمہارے مطلب کی ہے یا نہیں. اس لیے قرآن میں بھی خداوند عالم نے اصل مقصد کو لکھ دیا ہے. جو ہی تم قرآن شروع کرو گے لکھا ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو تم قرآن پڑھنے بیٹھے ہو دیکھ لو قرآن پڑھنے والے کے شرائط کیا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں. یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اس کا مطلب غیر متقی نہ پڑھے ایسا نہیں ہے. غیر متقی پڑھے تو پہلے اپنے کو متقی بنانے کی کوشش کرے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد.
تو تلاوت قرآن گئی، اس لیے کہ اس کے ساتھ کائے کی شرط تھی؟ تقوی کی. اور ہم نے نہیں جانا تھا کہ تقوی چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ابھی تو ایک ہی جگہ فیل ہوئے ہیں، ابھی بہت سی باتیں ہیں. اور کیا لائے؟ اچھے اعمال. مدرسوں میں چندہ دیا، امام باڑے میں چندہ دیا، یہاں دیا وہاں دیا. ضمناً یہ گزارش کر دوں عزیزان محترم کہ سامنے روضہ جو تعمیر ہو رہا ہے، منتظمین کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کیا گیا ہے. ان کی طرف سے میں یہ شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور جو کچھ تھوڑا کام رہ گیا ہے اس میں ان کی طرف سے میں درخواست کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس سلسلے میں تعاون فرما دیں تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو سکے کہ آئندہ سال اس کا افتتاح کر سکیں. جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کے تعاون کا نتیجہ ہے. ایک بار اور کوشش تاکہ وہ اپنے آخری مرحلے تک پہنچ کے انشاءاللہ اس قابل ہو جائے کہ آپ سب مل کے اس کے افتتاح کو انجام تک پہنچا سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یقیناً آپ کو دعوت دینا، پھر آپ کے یہاں رہنے کا انتظام اور سارے مراحل کو دیکھنا. اگر یہاں نوجوان اپنے کاندھوں کے اوپر ساری ذمہ داریوں کو نہ لے تو یہ نظم و نسق، یہ ڈسپلن، یہ ساری چیزیں ہرگز سامنے نہیں آ سکتی. اس لیے میں بھی ان تمام نوجوانوں کے لیے اور کارکن حضرات کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ سے بھی التماس کرتا ہوں کہ ان کی بہتر سے بہتر کارکردگی اور ان کی صحت و سلامتی و تندرستی کے لیے میں بھی دعا گو ہوں بارگاہ معصومین میں، بارگاہ خدا میں بتصدق معصومین. اور آپ سے بھی التماس کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں کہ خداوند عالم ان تمام لوگوں کو اجر جمیل کرامت فرمائے اور انہیں مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو میری گزارش یہاں تک پہنچی تھی عزیزان محترم کہ جب ہم نے قرآن پیش کیا تھا تقویٰ کا نہیں کہ یہ گیا. اب کیا لائے؟ کہ اچھے عمل. یہ ہاسپٹل، یہ مسجد، یہ امام باڑہ، بہت پیسہ خرچ کیا. کہ تقویٰ کے ساتھ یا بغیر تقویٰ کے؟ کہ کیا مطلب؟ اور یہ تو اچھا عمل خود ہی ہے. کہ اچھا عمل تو کافر بھی کرتا ہے، اچھا عمل تو مشرک بھی کرتا ہے. کیا وہ ہاسپٹل نہیں بنواتا؟ کیا وہ غریبوں کی امداد نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا. تو اچھا عمل ہر ایک سے قبول نہیں ہوتا، پھر کس سے قبول ہوتا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اللہ اچھا عمل صرف اور صرف متقیوں سے قبول کرتا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو تلاوت قبول ہوئی کیسے؟ تقوی کے ذریعے، ورنہ نہیں. عمل قبول ہوگا تقوی کے ذریعے، ورنہ نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو یوں بھی عمل ومل پہ کوئی زیادہ دھیان نہیں تھا، لیکن ایک بات ہم لائیں. کیا وہ کیا لائیں؟ فرشتوں تم بھی جانو گے کہ ہمارا رابطہ کن سے ہے، اور اب اگر تم کچھ بول لو تو ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں کتنی ہمت ہے. کہا کیا لائے ہو یہ تو بتاؤ. ہم نے کہا بچپن سے سنا تھا محبت اہل بیت، اور جب ہم قرآن میں فیل ہو گئے اچھے اعمال میں فیل ہو گئے، اب یہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ یہ بھی لائے ہیں. اگر ہمت ہو تو فیل کر دو. فرشتے کہتے ہیں یہ محبت اہل بیت تقوی کے ساتھ لائے ہو یا بغیر تقوی کے؟ ارے اس میں تقوی پہ تقوی کیا؟ کون کہتا ہے اس میں تقوی کی ضرورت ہے؟ تو فرشتوں نے کہا صحیح ہے. یہ وہ بات ہے جہاں مرجع بھی کچھ بولتا ہے تو جاہل عوام کہتے مرجع کو بولنے کا حق نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اس لیے کلام تو خدا ہی کا ہے، لیکن خدا ڈائریکٹ ہم تک نہیں پہنچا رہا ہے، بلکہ یا جناب ابراہیم کے زبان پہ جاری ہو رہا ہے یا جناب امیر المومنین کی زبان پہ. وہ فقرہ کیا ہے؟ مولا کائنات اپنے دعا میں فرما رہے ہیں، توجہ ہے عزیزان محترم، محبان اہل بیت کا مجمع ہے، اگر یہ پیغام آپ لے کے جا سکے تو لے جائیے گا.
پہلی چیز بھی میں نے قرآن سے پڑھی ہے، دوسری بھی قرآن سے، یہ تیسری چیز پیش کرنے جا رہا ہوں. تلاوت قبول تقوی کے ذریعے، اچھا عمل قبول تقوی کے ذریعے، محبت اہل بیت بھی قبول ہوگی کیسے؟ تقوی کے ذریعے. کیا دلیل؟ مولا دعا میں فرماتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے پروردگار تو ہماری ازواج کو، ہمارے ذریات کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، اور اے معبود تو ہمیں متقیوں کا امام بنا. ہماری دعا قبول ہو نہ ہو، علی کی دعا قبول نہیں ہوگی. مولا اپنی دعا میں فرما رہے تو ہماری ازواج اور ذریات کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، وجعلنا للمتقین اماما. اے معبود تو ہمیں متقیوں کا امام بنا. توجہ ہے ذہن محترم. میں نے ہاتھ جوڑ دیا، میں نے کہا آقا اگر آپ خالی متقیوں کے امام بنے ہمارے غیروں کا کیا ہوگا؟ تو علی آواز دے رہے ہیں اے غیروں کے بہت سے امام بن چکے، اگر میں بھی ویسا ہی بنا تو مجھ میں ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ مجھے ہر غیرے کا امام نہیں بننا، مجھے متقیوں کا امام بننا ہے. اب اگر تم مجھے اپنا امام بنانا چاہتے ہو تو پہلے متقی ہو جاؤ. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اگر تم مجھے اپنا امام بنانا چاہتے ہو، ہم اذان کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین. مومنوں کے امیر، متقیوں کے امام. یاد رہے عزیزان محترم، جب تک تقوی ہمارے ذہنوں تک نہیں پہنچے گا علی کبھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. نمازوں کو چھوڑ کے علی سمجھ میں نہیں آ سکتے، روزہ و حج و زکوٰۃ و واجبات کو چھوڑ کے علی سمجھ میں نہیں آ سکتے، قرآن کو ایک طرف ڈالنے کے بعد علی سمجھ میں نہیں آ سکتے. فقرہ کہوں امیر المومنین کے سلسلے میں 2 جملوں میں اور آپ اندازہ لگائیں کہ علی کون ہے اور علی کی محبت کے ساتھ ان چیزوں سے تمسک کتنا ضروری ہے. حضرت ابن عباس سے معاویہ ابن ابو سفیان امیر شام نے کہا ابن عباس میرے قلمرو خلافت اور میرے دائرے حکومت میں، سمجھ گئے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امیر شام نے کہا کہ میں نے اپنے قلمرو خلافت اور دائرے حکومت میں فضائل علی کے بیان پہ پابندی لگا دی ہے. کوئی شخص میری حکومت میں علی کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتا. سنیے گا ابن عباس نے کیا، ابن عباس نے کہا امیر شام اس کا مطلب تو نے قرآن کی تلاوت پہ پابندی لگا دی. سلامات بھیجیے محمد و آل محمد. یعنی ابن عباس بتانا چاہ رہے ہیں جب تک لوگوں کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی فضائل علی کو کوئی بھی امیر شام مٹا نہیں سکتا. اس نے کہا میں نے اپنی حکومت میں فضائل علی پہ پابندی لگائی. کہ اس کا مطلب تو نے تلاوت قرآن پہ پابندی لگا دی. توجہ ہے ذہن محترم، یہ ہے علی. قرآن قصیدے علی کا نام ہے. ہم مدح کریں، ہم نعرے لگائیں وہ اور بات ہے، خود پیدا کرنے والا پروردگار مدح سرائی کرے وہ اور بات ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین
یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، درحال لے کے رکوع میں ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں ایک شخصیت ایسی ہے جو رضائے رب حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتی ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ لوگ وعدے کو وفا کرتے ہیں، اس دن کے شر سے ڈرتے ہیں جس دن کا شر تمام عالم پہ پھیلا ہوا ہوگا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں یتیم و اسیر و مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، یوں میدان جنگ میں لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ توجہ ہے، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، تاریخ پھاڑ کے کوئی پھینک دے، مگر جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا علی کے فضائل کو ختم نہیں کیا جا سکتا، امیر المومنین کی عظمت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ ہے نا، یہ علی ہے عزیزان محترم، یہ علی ہے۔ اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کب تک ہم ذرا سی بات پہ یا علی مدد کہتے رہیں گے؟ برا نہ مانیے گا، میں مخالفت کسی چیز کی نہیں کر رہا ہوں، شروع سے لے کے آخر تک جس چیز کو میں نے ٹچ کیا ہے، کہیں میں نے کسی چیز کی مخالفت نہیں کی ہے، میرا مطلب مخالفت نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کب تک ہم ذرا سی بات کے لیے یا علی مدد کہیں گے؟ ایک ہوتا ہے گاؤں کا پردھان، ایک ہوتا ہے سرپنچ، پھر ہوتا ہے چیئرمین، ٹھیک ہے، بات آگے بڑھتی ہے ڈی ایم اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم۔ ہر کام وزیر اعظم کا نہیں ہوتا، کچھ ہم خود کر لیتے ہیں جو ہم سے نہیں ہوتا، پردھان سے کہتے ہیں جو اس سے نہیں ہوتا۔ توجہ ہے نا اذان محترم، علی اس لیے ہمارے درمیان نہیں آئے کہ ہم ان کے نعرے لگاتے رہیں، علی اس لیے ہمارے درمیان آئے۔ سنو عزیزو، فضہ گھر میں قرآن پڑھنے آئی تھی کہ حدیث؟ اتنے بڑے مجمع سے میرا سوال ہے، فضہ زہرا کے گھر میں قرآن پڑھنے آئی تھی کہ حدیث؟ سب جانتے ہیں کنیز بن کے آئی تھی، ہے ٹھیک ہے نا، جھاڑو برتن کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ، اس لیے آئی تھی نا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس گھر کی فضاؤں میں ہانڈی برتن کرتے ہوئے بھی، جھاڑو دیتے ہوئے بھی کہیں گرد و غبار ہوتے ہیں، یہاں قرآن کی آیتیں، حدیث پیغمبر ہے، اقوال معصومین ہے، تو اس نے ان سب کو سمیٹ کے اپنے دامن میں رکھنا شروع کیا۔ توجہ ہے نا، کنیزی میں دامن میں رکھنا شروع کیا، اور اتنا کچھ دامن میں لے لیا کہ جب گھر سے نکلی تو 20 سال تک جب کسی نے کوئی بات کہی تو کنیز سیدہ نے قرآن کی زبان میں جواب دے کے بتایا، اسے کنیز کہا جاتا۔ سلام علیہ محمد و آل محمد۔ کنیزی اسے کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا اذان، مدتوں قرآن کی زبان میں بات کر کے بتایا اسے کنیزی کہا جاتا ہے، اہل بیت سے رابطہ ہے تو۔ اور پھر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یاد رہے مخالفت میں کسی چیز کی نہیں کر رہا ہوں، ذہنوں کو ذرا سا دوسری سائیڈ میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ صرف اتنا ہے عزیزو کہ ہم ذرا سی بات پہ یا علی، بات بری نہیں ہے، بات اچھی ہے، مگر ذرا سی بات پہ، ذرا سی بات پہ یا علی۔ فضہ جس گھر میں ایک دن پیغمبر نماز عشاء کے بعد آگے، گھر میں فاقہ ہے، گھر میں فاقہ ہے، علی نے فاطمہ کو دیکھا، فاطمہ نے علی کو دیکھا، ارے سرکار تو یوں نہیں آتے تھے، مگر آئے اس کا مطلب کسی نے مدعو کیا ہے۔ تو کس نے مدعو کیا؟ تم نے نہیں، تم نے نہیں،
حسنین نے نہیں. پھر آئے کیسے؟ آتے تو نہیں تھے. فضا نے تو نہیں مدعو کیا، مگر بتایا تو ہوتا، بتایا تو ہوتا. توجہ ہے، فضا گھر میں ہے مگر اس کے لیے مدد نبی سے نہیں لے رہی ہے. روز کا سنا ہوا واقعہ ہے، مدرسہ لہجہ بدل کے بات کر رہا ہوں. نہ نبی سے کہا، نہ علی سے کہا، نہ فاطمہ سے کہا، نہ حسن حسین سے کہا. فضا بتانا چاہ رہی اتنے دن جو خدمت کی ہے تو میں بھی تو دیکھوں کہ خدا نے مجھے کیا دیا. توجہ ہے نا، کسی سے کچھ نہیں کہا. فضا کے مصلے کے قریب پہنچ گئی. پروردگارا تیرا نبی آ چکا، اگر واپس گیا میرا کچھ نہیں، میں کنیز ہوں. آبرو تیری کنیز خاص کی ڈیوڑی کی چلی جائے گی. اگر تو چاہتی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ آبرو رہ جائے، خانے جنت بھیج دے پروردگار. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ تازے تازے کھانے زمین پہ آ گئے. کس کے کہنے پہ؟ مولا کے کہنے پہ نہیں، رسول اللہ کے کہنے پہ نہیں، فاطمہ کے کہنے پہ نہیں، حسن حسین کے کہنے پہ نہیں، خدمت گزار فضا کے کہنے پہ. فضا نے کہا کنیز و غلام بننا ہے تو ایسے بنو جو تم سے ہو سکے خود کر لو، جو نہ ہو سکے آقا سے کہہ دینا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. کب تک ان کے کارناموں کا ذکر کر کے خوش ہوتے رہو گے؟ کب تک اپنے آپ کو نہیں سنوارو گے؟ کارنامے اس لیے بیان ہوئے ہیں تاکہ ہم بھی وہ کیفیات اپنے اندر پیدا کریں. توجہ ہے ناظرین محترم، گفتگو تقریباً اختتام کے مراحل تک پہنچ چکی ہے، لیکن چلتے چلتے میں گزارشات کچھ اور پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، آپ بہت ہی الحمدللہ شکر گزار ہوں، آپ کا کرم ہے مالک کا کہ طبیعت کی خرابی کے باوجود میں اس حد تک بول سکا ہوں، ورنہ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا بول سکوں گا. لیکن یہ ممبر ہے اور یہاں کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے جب کوئی خلوص سے قدم رکھ دیتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس پنڈال کا اتنا بڑا مجمع اگر میں کسی سے سوال کروں کتنی مجلسیں سنی آپ نے، تو کیا جواب ملے گا؟ انصاف سے بتائیے، جلدی سے بتائیے کیا جواب ملے گا. اس مجمع سے پوچھوں کہ کتنی مجلسیں سنی آپ نے؟ جی 1000 2000 4000 ایک آئیڈیا. 2000 2500 سے تو کم کوئی نہیں کہے گا نا. روز سنتے ہی رہیں گے کہ کچھ کریں گے؟ جی یہ روز جو آپ آتے ہیں سنتے ہی رہیں گے یا کبھی جذبہ لے کے جائیں گے کہ اب ہمیں کرنا ہے؟ یہاں خالی سننے کو نہیں بلایا جاتا، سنیے تاکہ جا کے کیجیے. توجہ ہے نا. اچھا تو کیا کریں؟ ارے ہم نے کہا مولا کی بات سنی، ان کا کردار اپنائیے، نبی کی بات سنی، ان کا کردار اپنائیے، جناب معصومہ کی گفتگو سنی، ان کا کردار اپنائیے، حسنین کا تذکرہ سنا، ان کا کردار اپنائیے. تو اس قوم سے نعرے چاہے جتنے لگوا لیے جائیں، عمل کی دعوت نہ دی جائے. اس لیے کہ نعرے تھوڑی دیر لگانے ہیں اور عمل روز کرنا پڑے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس لیے مولانا صاحب یہ نہیں، باقی آپ پڑھیے، ہم سے کہیے، واہ واہ کریں، نعرے لگائیں، جو آپ کہیں اتنا کر دیں گے. لیکن یہ مت کہیے کہ یہ بس سیدھے سیدھے ہم سے کہیے کہ آپ اطمینان سے جنت میں پہنچ جائیں گے، آپ پریشان ہو، بس نعرے لگاتے رہیے. ٹھیک ہے نا. یہ میں بار بار جو باتیں کہہ رہا ہوں عزیزان محترم،
وہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، ذرا سی بات روک کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی جذبات کا مس یوز ہوتا ہے، جذبات کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، اور اب ہمارے جذبات کا مس یوز شروع ہو چکا ہے، اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ کل کسی نے قرآن کے سلسلے کے جذبات کو کا مس یوز کیا تھا تو لوگ علی کے مخالف ہو گئے تھے۔ میدان صفین میں جب مالک اشتر امیر شام